روزہ جو ہے وہ انسان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہوتا، روزہ انسان کو طاقتور بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور اس طاقت جو ہے اس کا تعلق صرف بدن سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسان کی روح سے بھی ہے۔ میڈیکلی پروفڈ ہے کہ جو فاسٹنگ ہے وہ باڈی کو بھی بہت پاور دیتی ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، پروردگار نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک کو درک کر سکیں، دیکھ سکیں، اس میں زندہ رہیں اور اس میں ہم وہ روزے رکھ سکیں۔ ماہ رمضان شہر اللہ ہے، یعنی شہر یعنی ماہ، اور اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے۔ یہ کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی ویسے تو سب کچھ خدا کا ہے، یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ باقی دن جو ہیں وہ اللہ کے نہیں ہیں، نہیں، ہر چیز خدا ہی کی ہے، کائنات خدا کی ہے، زمین آسمان خدا کا ہے، یہ جو ٹائم اس نے بنایا ہے یہ سب خدا ہی کا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی چیز کو پن کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ اس کے اندر خاصیت ہے۔ خود زمانہ یعنی ٹائم زون، اور اس ٹائم زون میں کسی چیز کا آ جانا، یہ خود ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ خیر میں پوری کوشش کروں گا کہ اردو بہت آسان میں بولوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، نہیں آئے گی تو انشاءاللہ بعد میں آپ فرینچ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا۔ یہ مہینہ جب خدا اسے اپنا مہینہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا ہم سے کچھ چاہ رہا ہے، یعنی ہم اس مہینے کو کچھ ایسے طریقے سے منائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس مہینے کے اندر کیا خاص بات ہے۔ اس مہینے کے اندر جو خاص بات ہے، کیونکہ جو سب سے بڑی خاص بات اس مہینے کی ہے وہ قرآن کا نازل ہونا ہے، یعنی اور آیات جو ہے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ خود کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہے، قرآن خود کیا ہے، ہم کتنا قرآن سے قریب ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے بہرحال ان چند دنوں میں ہم وہ راستہ طے کریں جو ہمیں کسی اور دروازوں کی طرف لے کے جائے، کہ جس میں ہم عام زندگی میں ان جگہوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثال کے طور پر مثلا میں جب تک یہاں نہیں آیا مجھے نہیں پتا یہ کیسی جگہ تھی، اب میں یہاں آیا ہوں، پھر اگر میں یہاں نہ آیا ہو کوئی شخص، آپ اسے کہیں یہاں پر ایک فلانا پھل ہے، فروٹ ہے، اب میں پوچھوں کیسا ہے، آپ بولے اس کا رنگ جو ہے وہ اورنج ایپل کے درمیان میں ہے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کا ذائقہ کیسا ہے، آپ بولیں اس کا ذائقہ جو ہے وہ مینگو اور لیچی کے درمیان، لیکن وہ آپ کیا کہیں گے، دیکھیں جب تک آپ اس کو چکھیں گے نہیں میں آپ کو محسوس نہیں کرا سکتا کہنے سے۔ یہ مہینہ جب تک ہم خود محسوس نہیں کریں گے، جب تک ہم خود اس کو درک نہیں کریں گے جیسا ہمیں کہا گیا ہے، اور جو اس کے راز ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی افضل فرماتے ہیں کہ جو اس کے راز ہیں ان رازوں تک پہنچنا عام انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم عام انسان سے بہتر ہو جائیں۔ یعنی وہ چیز جو اولیاء خدا یا وہ دعا جو چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام ماہ رمضان کے شروع کی بھی دعا ہے، ماہ رمضان کے آخر کی بھی دعا ہے، یعنی جب مہینہ ودا ہو رہا ہے، جا رہا ہے، تو امام دعا کیا کر رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کاش کہ یہ مہینہ نہ جائے۔ کیوں؟ اور میں اپنی آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہوں گا، ہم کیا کرتے ہیں، کب ختم ہو رہا ہے، 25 کے بعد ہم گنتے ہیں 28 29 کا چاند ہوگا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ میں اس مہینے میں انٹر ہی نہیں ہوا ابھی تک، اور وہاں امام انسان کامل ہے، امام یعنی امام ہر چیز کو امام فرما رہے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسا اس مہینے میں ہے جو باقی مہینوں میں نہیں ہے، مگر میں اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کروں گا؟ عزیزان محترم، خوب ہم یہ کوشش کریں، یعنی دیکھیں ہر چیز کے لیے ایک محنت چاہیے، ہر چیز اتنی آرام سے زندگی میں نہیں ملتی ہے۔
اب آپ بولیں، بچہ بولے میں اسکول بھی نہ جاؤں اور مجھے ڈگری بھی مل جائے، یا اگر وہ اسکول جاتا ہے تو وہ بولے میں محنت نہ کروں، اسٹرگل نہ کروں اور میں فرسٹ بھی آ جاؤں، اور آپ اپنی دکان کھولے ہی نہیں صبح اور آپ بولے میری سیل بھی ہو جائے، ایسے پاسبل نہیں ہے. آپ کو اسٹرگل کرنی ہے. تو جتنی ہم اپنی دنیاوی چیزوں میں اسٹرگل کرتے ہیں اپنی مادیات کے لیے، خدا کہتا بھی ہے کہ بھئی واجب ہے آپ حلال رزق کمائیں، اپنے گھر والوں کے لیے ہر چیز پرووائڈ کریں، لیکن جتنی اسٹرگل میں اس کام کے لیے کر رہا ہوں، کیا میں نے کبھی اپنی روح کے کمال کے لیے اسٹرگل کی ہے یا نہیں کی ہے؟